نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم ان الذین بے شک وہ لوگ یغضون جو پست رکھتے ہیں اصواتہم اپنی آوازیں عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اولئک الذین یہی لوگ ہیں امتحن اللہ نے آزما لیے ہیں قلوبہم ان کے دل للتقوی تقوی کے لیے لہم ان کے لیے مغفرۃ بڑی بخشش ہے واجر عظیم اور بہت بڑا اجر ہے۔ سورت کی آغاز میں اللہ رب العالمین نے اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا، اور دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز بلند کرنے سے بھی اللہ رب العالمین نے منع فرمایا، اور جو لوگ اپنی آواز کو رسول اللہ کی آواز پر بلند کر دیتے ہیں ان کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ وعید سنائی، ان کی اعمال کہیں برباد نہ ہو جائے، تباہ نہ ہو جائے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ایک ایگزامپل، ایک ماڈل، ایک نمونہ پیش کیا۔ کیا یہ ممکن ہے آدمی اپنی معاملات طے کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں رہتے ہوئے کیا طے کر سکتے ہیں؟ کیا آدمی اپنی آواز رسول اللہ کی آواز کے مقابلے میں کیا اپنی آواز پست رکھ سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بطور ماڈل پیش کیا، ان الذین بے شک وہ لوگ یغضون جو پست رکھتے ہیں رسول اللہ کے زمانے میں اور رسول اللہ کے زمانے سے لے کر قیامت کی دیواروں تک۔ لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے یغضون، جو پست رکھتے ہیں ابھی، یغضون جو پست رکھیں گے مستقبل میں۔ مضارع کا صیغہ اللہ رب العالمین نے استعمال کیا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، جو ابھی اپنی آواز کو رسول اللہ کی آواز کے مقابلے میں پست رکھتے ہیں اور جو مستقبل میں بھی اپنی آواز کو رسول اللہ کی آواز کے مقابلے میں پست رکھیں گے، یہ حقیقت میں وہ لوگ ہیں اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کا اللہ نے امتحان بھی لیا، اور امتحان لینے کے بعد اللہ نے رزلٹ بھی جاری کر دیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ نے امتحان لیا للتقوی، تقوی پر۔ تقوی کا محل یہاں پہ بیان کیا گیا، اللہ نے ان کا دلوں کا امتحان لیا، اور تقوی کا تعلق دل سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں انسان کی باڈی میں ایک گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست رہ جائے تو سارا کا سارا بدن درست رہتا ہے، اگر اس کے اندر کوئی خرابی آ جائے تو پورا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، رسول اللہ فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھو وہ دل ہے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے اللہم یا مصرف القلوب صرف قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والا میرے دل کو تیرے دین پر، تیری شریعت پر پھیر دے۔
رسول اللہ فرماتے ہیں ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن، انسانوں کے جو دل ہے رحمان کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبها حیث یشاء، جس طرف چاہے جب چاہے رحمان پھیر دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں ہم نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، پیپر تقویٰ کا۔ امتحان میں کیا ہوا؟ لہم مغفرۃ، امتحان میں یہ کامیاب ہوئے، ان کے لیے بہت بڑی بخشش ہے۔ اگر بہت بڑی بخشش ہے فائدہ کیا ہوگا؟ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، یہ اجر عظیم کا مستحق ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو رفعتیں ملی، جو بلندیاں ملی، جو شان ملی، اس کی مین بنیاد وہ اپنی آواز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے مقابلے میں پست رکھا کرتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر سیدنا معاویہ ابن ابی سفیان تک رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، وہ اپنی آواز کو رسول اللہ کی آواز کے مقابلے میں پست رکھا کرتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں ایک کیس دائر ہوا، ایک دادی تھی یا نانی تھی، میراث میں اپنے حصہ مانگنے کے لیے آئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کتاب اللہ میں اور سنت رسول اللہ میں میرے معلومات کے مطابق آپ کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ فیصلہ کون دے رہے ہیں؟ انبیاء اور رسول کے بعد کائنات کے سب سے افضل ترین ہستی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین ہے۔ فیصلہ کیا دیتے ہیں؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں آپ جو حصہ مانگنے کے لیے آئی ہے، آپ کا کوئی حصہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں میرے معلومات کے مطابق آپ کے لیے کوئی حصہ مقرر نہیں ہے۔ بہت بڑی عدالت ہے، رسول اللہ کے بعد عدالت فیصلہ صادر کرتی ہے، اور اس عدالت کو، اس فیصلے کو ایک صحابی چیلنج کرتے ہیں، کہنے لگے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6واں حصہ دیا ہے، جو فیصلہ آپ نے دیا ہے یہ فیصلہ درست نہیں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تک جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہنچی، یہ نہیں کہا میں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، میں ایمان میں سب سے دوسرا، ہجرت میں دوسرا، قبر میں دوسرا، خلافت و امارت میں دوسرا، نہیں۔ فرمایا اللہ کی نبی کی آواز پہنچی، اپنی آواز کو پست کر دیا، اور فرمایا ہے کوئی آپ کے ساتھ اس بات پر کوئی گواہی دینے والا؟ محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے کہنے لگے ہاں خلیفۃ المسلمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6واں حصہ، ماں کا جو حصہ ہے وہ دادی کو اور نانی کو دیا ہے۔ صدیق اکبر اپنی آواز کو پست کر دیتے ہیں، رسول اللہ کی آواز کو اونچی کرتے ہیں، اور فیصلہ، اپنا فیصلہ واپس لے لیتے ہیں اور رسول اللہ کے فیصلے کو جاری کرتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عدالت میں کیس دائر ہوا، ایک عورت تھی جو پاگل تھی، اور پاگل عورت زنا کر لیتی ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جرم ثابت ہونے کے بعد جناب عمر نے سزا کا اعلان کر دیا، صحابہ کو حکم دیا اس پر سنگسار کیا جائے، اس پر سزا نافذ کیا جائے۔ صحابہ کرام اس پر سزا نافذ کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، راستے میں جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوتی ہے، اور جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ اس فیصلے کو چیلنج کرتے ہیں جناب عمر کی عدالت میں، اور جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں عمر کیا آپ کو معلوم نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اس مسئلے میں یہ ہے، ورفع القلم عن 3 قسم کے لوگوں سے قلم اٹھایا جا چکا ہے، جو بھی وہ کرتے ہیں اس کو ریکارڈ کا حصہ نہیں بنایا جائے گا۔ عن الغلام حتی یحتلم، چھوٹا بچہ جب تک بلوغت کو نہ پہنچے، وعن النائم حتی یستیقظ، سویا ہوا آدمی جب بیدار نہ ہو جائے، وعن المجنون حتی یفیق، پاگل
پاگل کو جب تک ہوش نہ آئے اس سے قلم اٹھایا جا چکا ہے، اس پر شریعت کا قانون کا اطلاق نہیں ہوتا۔ تو لہذا یہ پاگل عورت ہے، لہذا پاگل ہونے کی وجہ سے، عقل کی نعمت سے محروم ہونے کی وجہ سے اس پر شرعی سزا نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ اس موقع پہ جناب عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہوتے۔ اور یہ ان کی آپس کی محبت تھی۔ اگر جس طرح لوگ دشمنیاں بیان کرتے ہیں، دشمن ہوتے جناب علی، جناب عمر کو ہلاک ہونے دیتے، ہلاکت سے جناب علی جناب عمر کو نہیں بچاتے۔ اسی طرح خود سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے شان میں بھی لوگ بہت زیادہ مبالغہ آمیزی کرتے ہیں، اور جو مبالغہ آمیزی ابھی جو لوگ کرتے ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ علی رضی اللہ عنہ کے اپنے زمانے میں یہ بدبخت پیدا ہو گئے تھے۔ جناب علی کو اللہ کے مقابلے میں الہ بنا کر جناب علی کی الوہیت کے دعوے دار کھڑے ہوئے، اور جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ اس دعوے سے سخت نالاں تھے، سخت آپ رضی اللہ تعالی عنہ ناراض ہوئے، اور آپ نے سخت سے سخت ترین سزا دی۔ آپ فرماتے لما رأیت الامر امرا منکرا اججت ناری ودعوت قنبرا، جب میں نے سب سے منکر ترین بات دیکھی، لوگ رب کو چھوڑ کر رب کی ربوبیت کو ماننے کی بجائے مجھے جب لوگوں نے رب بنا دیا تو میں نے کیا کر دیا، عجزت ناری ودعوت قنبرا، میں نے اپنی آگ بھڑکائی اور قنبر کو بلایا۔ قنبر جناب علی کے غلام تھے، اور جو لوگ جناب علی کی الوہیت کے دعوے دار تھے، جناب علی نے ان کو جلا دیا، آگ میں جلا دیا۔ اور جب جناب علی کا یہ جو عمل ہے، یہ جو ایکشن ہے، یہ جناب عبداللہ ابن عباس کو رپورٹ کیا گیا، عبداللہ ابن عباس تک یہ بات پہنچی، جناب علی نے جناب علی کو رب کہنے والوں کو جلا کے راکھ کر دیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس اس پر رد عمل دیتے ہیں، واللہ لو انا، اللہ کی قسم اگر علی کی جگہ پر عبداللہ ابن عباس ہوتا تو عبداللہ ابن عباس ان کے ساتھ کیا سلوک کرتا، کیا رد عمل دیتا عبداللہ ابن عباس؟ قتلتہم، میں انہیں قتل کرتا، ما حرقتہم، میں انہیں نہیں جلاتا۔ کیوں؟ دلیل پیش کیا، رسول اللہ کی آواز، من بدل دینہ فاقتلوہ، دین رسول میں مرتد کی سزا قتل ہے، جلا کر راکھ بنانا نہیں ہے۔ جناب علی کو یہ رپورٹ کیا گیا، آپ کی اس فیصلے پر، آپ کے اس عمل پر عبداللہ ابن عباس یہ رد عمل، یہ ری ایکشن دیتے ہیں۔ جناب علی کیا فرماتے ہیں؟ واللہ صدق ابن عباس، اللہ کی قسم ابن عباس نے سچ کہا ہے۔ اب یہ وہ لوگ تھے اپنے فیصلے کے مقابلے میں، اپنی آواز کے مقابلے میں جب رسول اللہ کی آواز آتی تھی وہ اپنی آواز کو پس کر لیتے تھے، رسول اللہ کی آواز کو بلند سے بلند کر دیتے۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، ایک قوم کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ چل رہا تھا، معاہدہ ختم ہونے کا وقت قریب آ گیا۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے وار اسٹریٹجی، جنگی حکمت عملی کے تحت انہوں نے یہ پروگرام بنایا، معاہدہ ختم ہونے تک ہم سرحدوں پہ پہنچ جائیں گے، اور معاہدہ ختم ہوتے ہی ہم اس علاقے پہ یلغار کریں گے۔ اس ارادے کے ساتھ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ لشکر کو لے کر روانہ ہوتے ہیں، لشکر جرار کو لے کر۔ ایک صحابی کو جب یہ خبر ملی، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ لشکر کو لے کر اس قوم کی طرف چل پڑے ہیں، اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکمت عملی یہ ہے جب تک ہمارے ان کے درمیان معاہدہ ہے ہم حملہ نہیں کریں گے، معاہدہ ختم ہونے کے بعد، مدت پوری ہونے کے بعد ہم حملہ کریں گے۔ لہذا جنگی حکمت عملی کے تحت لاہور لشکر لے کر معاویہ رضی اللہ عنہ چل پڑے۔
اس صحابی تک خبر پہنچی، وہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے پیچھا کرتے ہیں۔ جناب معاویہ دور سے اور گھڑ سوار کو دوڑتے ہوئے آتے دیکھ کر ساتھیوں سے کہتے ہیں رک جاؤ، ایک آدمی دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، شاید کوئی اہم واقعہ پیش آیا ہوگا۔ وہ صحابی رسول قریب آتے ہیں اور معاویہ بن ابی سفیان کے اس فیصلے کو چیلنج کرتے ہیں، یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ ان کے ساتھ ہمارا معاہدہ چل رہا ہے۔ جناب معاویہ فرماتے ہیں میں معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہتا، معاہدہ ختم ہونے والے ہیں، معاہدہ ختم ہونے کے بعد ہی میں کارروائی کرنے والا ہوں۔ حدیث سناتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے۔ تو جناب معاویہ کیا فرماتے ہیں، کیا آپ نے انت سمعتہ من رسول اللہ، کیا یہ بات آپ نے خود رسول اللہ سے سنی ہے؟ کہنے لگا سمعتہ اذنی ووعاہ قلبی، میرے کانوں نے سنا اور میرے دل نے اس بات کو یاد کیا۔ معاویہ بن ابی سفیان فرماتے چلو واپس چلو۔ جب محمد الرسول اللہ کی آواز پہنچی ہے، اب معاویہ بن ابی سفیان اب آگے کو نہیں چلے گا، معاویہ اپنے چھوانی میں واپس چلے جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے تقوی کی بنیاد پر۔ لہم مغفرۃ، ان کے لیے بڑی بخشش ہے، وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ جہاں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، معاویہ، جب ان کی بات کے مقابلے میں رسول اللہ کی بات آ جائے تو ان کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو جن امتیوں کو ہم امام بنا کر جن کی بات کو ہم کتاب اللہ پر، سنت رسول اللہ پر ترجیح دیتے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ جب جناب ابو بکر کی بات کی کتاب اللہ کے مقابلے میں، سنت رسول اللہ کے مقابلے میں ان کی آواز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جناب عمر کی آواز کی حیثیت سنت رسول اللہ کے مقابلے میں نہیں ہے، جناب علی کی آواز کی سنت رسول اللہ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے، بعد میں آنے والے امتی اماموں کی کیا حیثیت ہے جن کی بات کو ہم کتاب اللہ پر، سنت رسول اللہ پر، رسول اللہ کی آواز پر ہم بلند کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر تم بڑی بخشش چاہتے ہو، اجر عظیم چاہتے ہو، تمہیں صحابہ کرام کے طرز عمل کو اختیار کرنا ہوگا، اپنے بڑوں کی بات، اماموں کی بات، پیروں مرشدوں کی بات کو محمد الرسول اللہ کی بات کی تابع کرنا ہوگا اگر بخشش چاہتے ہو اور اگر اجر عظیم چاہتے ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے مقابلے میں اپنی آواز کو اور اپنے تمام بڑوں کی آواز کو پست رکھنے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو ترجیحی بنیاد پر ہر معاملے میں لینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔